الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا نواں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے فی اور اعلیٰ کے متعلق کہ فی کا استعمال لغت عربی میں کس طرح ہوتا ہے، اسی طرح اعلیٰ کا استعمال لغت عربی میں کس طرح ہوتا ہے۔ عربی میں بعض حروف ایسے ہیں کہ جو کسی لفظ کے ساتھ آپ ملا دیں تو ان کا ایک معنی بنتا ہے اور وہ کافی استعمال ہوتے ہیں وہ حروف، تو ان میں سے ایک فی اور اعلیٰ بھی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ لفظ مسجد، البیت، بیت کا مطلب ہے گھر، لیکن اگر آپ فی کو ساتھ ملا دیں گے تو گھر میں، فی کا مطلب میں، تو یہ گھر میں کا معنی ہوگا اس کا۔ اسی طرح المسجد، مسجد کو کہتے ہیں، فی المسجد کہتے ہیں مسجد میں، مسجد میں۔ اسی طرح آپ اس کے ساتھ کافی حروف کافی الفاظ اور بھی ملا سکتے ہیں، جیسا کہ فی الحمام، فی المطبخ، اسی طرح فی الجامعہ، فی المدرسہ، اس طرح باقی حروف آپ باقی الفاظ کے ساتھ اس کو آپ ملا سکتے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ کا استعمال، اعلیٰ جیسے کہ المکتب، مکتب کہتے ہیں ڈیسک کو یا میز کو مکتب کہتے ہیں، تو اعلیٰ المکتب کا یہ مطلب ہوگا کہ مکتب یعنی میز پر، ڈیسک پر۔ اسی طرح السریر کا مطلب ہے چارپائی، تو چارپائی اعلیٰ کا استعمال اگر آپ کریں گے، اعلیٰ السریر پڑھیں گے تو اعلیٰ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چارپائی پر، تو یہ اس کا معنی بنے گا۔ اب نیچے کچھ سوال دیے گئے ہیں، سوالات اور جوابات ہے جن میں اس کا استعمال کیا گیا ہے، فی اور اعلیٰ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے اس کی۔ ان میں سے کچھ بعض چیزیں یہاں پر ایسی آئی ہے کہ جو پہلے نہیں گزری، جیسا کہ ہوا لفظ، ہوا یہ ایک ضمیر ہے، اسے عربی میں ضمائر کہا جاتا ہے۔ ضمیر یعنی اس کا مطلب ہے وہ، کسی غائب بندے کی طرف سے آپ بات بیان کریں، اس کی طرف سے آپ کہیں تو آپ کو وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں عربیت میں یہ ہے کہ مذکر کے لیے علیحدہ حروف ہے اور مؤنث کے لیے علیحدہ حروف ہے، اور اگر وہ دو ہو تو اس کے لیے علیحدہ حروف ہے، اور جمع تین سے زیادہ ہو تو اس کے لیے علیحدہ حروف ہے۔ جیسا کہ ہوا کا معنی ہے وہ، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا این محمد، این کا مطلب کہاں، جب کسی جگہ کے بارے میں آپ سوال کریں گے کہ کون کہاں ہے، یا مثال کے طور پر این آپ کہاں سے ہو، تو اس طرح کا استعمال، اس طرح کا سوال آپ کریں گے تو اس میں آپ کو این کا استعمال کرنا پڑے گا۔ این محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفہ، تو وہ کمرے میں ہے، تو ہوا کا مطلب کیا ہے، وہ، تو وہ کمرے میں ہے۔ فی کا مطلب میں، اور غرفہ کمرے کو کہا جاتا ہے۔ وہ این یاسر، یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہے، ہوا فی الحمام، ہوا یعنی وہ حمام میں ہے۔ ہوا سے واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مذکر غائب کی طرف اس کی طرف سے بات کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، تو یہ اسے ضمائر کہتے ہیں۔ وہ این آمنہ، آمنہ کہاں ہے، تو ہیا فی المطبخ، یا وہ مطبخ یعنی کچن میں ہے، مطبخ کچن کو کہا جاتا ہے۔ فی کے معنی میں ہے، اور ہیا سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مؤنث کے لیے عربی میں جب آپ کسی غائب کی طرف سے خبر دیں گے تو آپ اس کو ہوا سے ہیا سے تعبیر کریں گے، ہیا سے، اور اگر مؤنث مذکر ہوگا تو اس کو ہوا سے تعبیر کریں گے۔ ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی الحمام، ہیا فی المطبخ، یعنی وہ کچن میں ہے۔ اس طرح این الکتاب، کتاب کہاں پر ہے، تو ہوا علی المکتبی، وہ مکتب پر ہے، یعنی وہ ڈیسک پر ہے یا وہ میز پر ہے۔ این الساعہ، گھڑی کہاں پر ہے۔ اب ساعت جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، تو اس کو، اس کی طرف جب آپ اس کی طرف سے خبر دیں گے تو آپ مؤنث ضمیر لائیں گے، جیسے کہ ہیا فی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے، گھڑی چارپائی پر ہے۔ تو آپ اگر اب گھڑی سے آپ ہوا سے تعبیر نہیں کر سکتے کیونکہ گھڑی مؤنث ہے، آپ ایسا نہیں کرتے ہوا علی السریر، تو یہ پھر غلط ہوگا عربی میں۔ تمارین، یہاں پر کچھ تمرین دی گئی ہے، کچھ سوالات دیے گئے جن کا جواب آپ نے دینا ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں پر ہے، اس کا ایک مناسب جواب آپ نے دینا ہوگا اوپر، یعنی جیسا کہ ہوا المکتب، کتاب مکتب پر ہے۔ اسی طرح
این محمد، محمد کہاں ہے، اس کی طرف سے بھی ایک جواب. این الساعہ، این یاسر، این آمنہ. آمنۃ فی الغرفۃ، آمنہ جو ہے وہ غرفے میں ہے، یعنی وہ کمرے میں ہے. اب ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا کہ بعض چیزیں جب حمزہ سے کسی سے حمزہ کا استعمال کر کے جب سوال ہوگا تو وہاں پر ہمیں نعم یا لا کہنا پڑے گا جواب میں. اب آمنۃ فی الغرفہ، اس کا جواب یہ ہوگا کہ نعم. آمنۃ فی الغرفہ، آمنہ غرفے میں ہے، یعنی وہ کمرے میں ہے. آمنہ کمرے میں ہے نعم کا استعمال کر کے. اگر صرف نعم کا استعمال کیا جائے پھر بھی بات پوری ہوگی، کیونکہ مذکور فی الجواب کالمعاد فی الجواب ہوتا ہے. یہ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز سوال میں کہی گئی ہو وہ جواب میں ملحوظ ہوتی ہے. تو یہ اس وجہ سے آمنۃ فی الغرفہ، آمنہ کمرے میں ہے تو اس کے جواب میں آپ نعم کہیں گے. اسی طرح ہم نے کہا تھا بعض سوالات من سے ہوتے ہیں اور بعض ما سے ہوتے ہیں. من کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ جب کسی ذی عقل کے بارے میں سوال کیا جائے. ذی عقل کے بارے میں جیسا کوئی انسان ہو، یا مثال کے طور پر اس طرح کسی جنات کے بارے میں یا کسی فرشتے کے بارے میں یا اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال ہو تو وہاں پر من استعمال ہوتا ہے. من الہ غیر اللہ، قرآن میں اس کا من استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے اس کا نام دینا ہوگا. محمد بالفرض، محمد فی الغرفہ، محمد غرفے میں ہے. تو اسی طرح ماذا علی المکتب. اب کبھی کبھی سوال میں ما ھذا کی طرح ما ذا آتا ہے. یہ ہا کو عربیت میں کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے اور صرف ذا کو ذا کا استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں تو ھذا ہے، لیکن ھذا میں سے ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، تو اسے کبھی کبھی عرب گرا دیتے، صرف ذا کے ساتھ سوال کرتے ہیں. ماذا علی المکتب، مکتب پر یہ کیا چیز ہے، مکتب پر کیا چیز ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ کتاب علی المکتب، یعنی کتاب ہے مکتب پر، یا قلم علی المکتب. اس طرح اس کا مناسب آپ جو ہے جواب دیں گے. ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے، تو اس کے جواب بھی آپ مناسب سا جواب آپ اس کے جواب میں لکھیں گے. تو یہ بعض تمارین ہے، تو اس کو آپ نے حل کرنا ہوگا. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں باقی جو ہے وہ اس کا باقی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.